بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول شکاری، مصنف احمد اقبال، ایپیسوڈ 45۔ ہاں، محسن نے بے خیالی میں دہرایا، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ چل، اب رابعہ کی خبر لینی ہے، میں نے کہا۔ اسے ماں کی فکر کے ساتھ یہ بھی فکر تھی کہ میرے وراثت کے سرٹیفکیٹ کا مقدمہ آج فائل نہ ہو سکے گا۔ اخبار دیکھنا ہے کہ سلامت شاہ کیس کا کیا بنا، منظر صاحب سے پوچھنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کرانے کے کیس کا کیا بنا، لیکن سب سے پہلے آج مجھے میر وزیر اینڈ کمپنی جانا ہے۔ ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے تو ساتھ ہی پھر تو رابعہ کے ساتھ ہسپتال چلے جانا، میں وہیں آ جاؤں گا اور اس کے بعد باقی پروگرام۔ ساتھ والے کمرے سے کانسٹیبل اٹھ کے ہم سے شرف ملاقات حاصل کرنے آیا اور اس نے 15 منٹ تک ہمیں اپنے نام، جائز سکونت، تعداد ازواج و پیداوار، بحیثیت ڈرائیور ایس ایس پی صاحب کے پاس اپنی اہمیت اور اپنی نظر میں ہماری حیثیت کے بارے میں غیر ضروری معلومات فراہم کیں۔ یہ کہا کہ وہ ہمارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اور معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ پھر ڈیوٹی کا عذر پیش کر کے اس نے ہمیں بخشا اور غسلخانے میں گھس گیا، جہاں سے اس کے خلق میں سے برآمد ہونے والی عجیب و غریب آوازیں 15 منٹ تک سنائی دیتی رہیں۔ صفائی کی اس پرشور عمل سے فارغ ہو کے اس نے کمرہ مقفل کیا اور ہاتھ ملا کے رخصت ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہم بھی تیار ہو کے نکلے تو وہ جیپ کے قریب ٹہل رہا تھا اور سگریٹ کو چلم کی طرح انگلیوں میں پھنسا کے کش لے رہا تھا۔ اسی وقت ضامن رضوی صاحب برآمد ہوئے اور انہوں نے ہمیں بلا لیا۔ بڑے مشفقانہ انداز میں ہاتھ ملانے کے بعد انہوں نے شکایت کی کہ کل سے اب تک ہم ملنے کیوں نہیں آئے۔ یہ پوچھا کہ ہم نے کھانے کا کیا انتظام کیا ہے اور خفا ہوئے کہ ہم نے باہر کھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہماری ایک نہ چلی۔ انہوں نے اپنے خانسامہ کو طلب کیا اور اسے احکامات جاری کیے کہ ہمارے ناشتے اور دونوں وقت کے کھانے کا بندوبست رکھے۔ ناشتہ تو صبح پہنچا دے اور کھانا جس وقت بھی ہم آئیں طلب کیے بغیر لے جائے۔ میں نے ایک مرتبہ نظر بچا کے گھڑی دیکھی، ہمیں کھڑے کھڑے باتیں کرتے 20 منٹ ہو گئے تھے۔ ان کے 2 بچے بستے لیے نکلے اور جیپ میں بیٹھ گئے۔ ضامن رضوی صاحب نے ان کو ڈانٹا کہ انکل کو سلام نہیں کیا۔ بچوں کو اور شوہر کو سی آف کرنے کے لیے ان کی بیگم نکلی تو ہم نے ادا کیا۔ ضامن رضوی صاحب نے کہا کہ اس وقت تو انہیں جانا ہے مگر وہ شام کو ہم سے مفصل ملاقات کریں گے، چنانچہ ہم رات کا کھانا ان کے ساتھ ان کے گھر پر کھائیں۔ پھر انہوں نے ہمیں بھی ساتھ بٹھایا اور رابعہ کے گھر کے دروازے پر ڈراپ کر کے سیدھے نکل گئے۔ اس وقت تک ان کا کانسٹیبل ڈرائیور ان تمام حالات پر نظر ثانی کر چکا تھا جن کا اظہار اس نے نادانستگی میں صبح و دم کیا تھا، اور اب حیثیت اور اہمیت کے بارے میں اپنی معلومات کے اس حد تک ناقص ہونے پر سخت شرمندہ تھا۔ آسمان پر اب گہرے سیاہ بادل پھیل گئے تھے اور بارش کے آثار تھے۔ میں نے رابعہ سے اسپتال میں ملنے کا وعدہ کیا اور محسن کو وہیں چھوڑ کے بیڈن روڈ پہنچا۔ رکشہ کو میں نے رینکن اینڈ کمپنی والے کنارے پر روکا اور باقی فاصلہ پیدل طے کر کے ٹھیک 8:30 بجے اس جگہ پہنچا جس کے سامنے میر وزیر اینڈ کمپنی کا سائن بورڈ آویزاں تھا۔ دفتر ایک 2 منزلہ عمارت کے اوپر والے حصے میں واقع تھا۔ نیچے 4 دکانیں تھیں جو ابھی بند تھیں۔ دروازہ ان کے بیچ میں سے نکالا گیا تھا۔ اس طرح کے 2 دکانیں ایک طرف تھیں تو 2 دوسری طرف۔ زینے میں کھلنے والے دروازے کا ایک پٹ تھا جو جدید قسم کا فلش ڈور تھا۔ اوپر کا آدھا پٹ شفاف شیشے کا تھا جس کے گرد بالشت بھارت چوڑا لکڑی کا حاشیہ تھا اور اس کی لکڑی کے رنگ کے فارمیکا والی سطح پر پالش چمک رہی تھی۔ ڈور لاک بھی خودکار ٹائپ تھا، لیکن حفاظتی انتظامات کی تکمیل باہر کی جانب لوہے کی سمٹ جانے والی گرل لگا کے کی گئی تھی جو اس وقت مقفل تھی۔ پرانی عمارت میں یہ نیا انتظام بالکل الگ نظر آتا تھا۔ اوپر کی منزل میں بھی کھڑکیاں تبدیل کی گئی تھیں، نئی بڑے بڑے شیشوں والی کھڑکیوں کی جگہ پہلے پرانے طرز کی لکڑی کے پٹ والی اور سلاخوں والی کھڑکیاں ہوں گی جو آس پاس کی دوسری عمارتوں میں اب بھی موجود تھیں۔ میر وزیر اینڈ کمپنی کے دفاتر کے باہر گرل لگائی گئی تھی جس پر سلور کلر تھا۔ کسی امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی کے آفس میں یہ غیر معمولی حفاظتی انتظام مجھے غیر معمولی لگا۔ شاید اس کی وجہ وہ شکوک تھے جو کاروبار کی نوعیت کے بارے میں پہلے سے میرے ذہن میں موجود تھے۔ سائن بورڈ آفس کی کل طوالت کے برابر اور کھڑکیوں کی دہلیز تک چوڑا تھا۔ گہرے نیلے رنگ پر چمکنے والے فلوریسنٹ زرد رنگ کے حروف میں کمپنی کا نام تھا۔ نیچے سائز میں آدھے اور سفید رنگ کے حروف سے امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر ٹولز اینڈ مشینری لکھا گیا تھا۔ بارش پر وقت شروع ہوئی اور میں نے ایک بند دکان کے پھیلے ہوئے سائبان کے نیچے پناہ لی جو زینے کے بالکل مقابل تھا۔
10 منٹ تک میں اپنے سامنے سے گزرنے والے سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کو دیکھتا رہا، جو سب اپنے اپنے دھیان میں مگن تھے، بارش سے بچنے کے لیے کسی کی طرف دیکھے بغیر جلد از جلد منزل تک پہنچنے کی فکر کر رہے تھے اور ادھر ادھر پناہ لے رہے تھے۔ پھر ایک شخص میرے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ وہ نوجوان تھا، لیکن اس کی صحت اچھی نہیں تھی۔ ستے ہوئے چہرے پر بڑی ہوئی شیف کے باعث وہ کچھ بیمار سا لگتا تھا۔ اس نے لنڈا بازار کی دھاری دار قمیض اور سرج کی گہرے نیلے رنگ کی پتلون پہن رکھی تھی، اور اس بات سے خاصا مطمئن تھا کہ دونوں چیزیں اس کو فٹ آنے کے بعد دیکھنے والوں کو لنڈا بازار کی نظر نہیں آتی ہوں گی۔ ہم نے صرف ایک بار ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنے جیسا پناہ گزین سمجھ کے نظر انداز کر دیا۔ کچھ دیر بعد میں مایوس ہونے لگا۔ یہ محض مفروضہ تھا کہ میر وزیر اینڈ کمپنی کے ملازم آتے ہوں گے اور چلے جاتے ہوں گے۔ اگر کسی کو آنا ہوتا تو اب تک ضرور آتا۔ 9 بجے کے بعد تو کوئی دفتر نہیں لگتا۔ کیا مصیبت ہے؟ میرے قریب کھڑے ہوئے نوجوان نے بڑبڑا کے اپنے آپ سے کہا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ سامنے کے مقفل گرل والے دروازے کو دیکھ رہا تھا کہ اسے میرا بات کرنا بھی ناگوار گزرا۔ اس نے جھنجھلا کے نفی میں سر ہلایا اور اس کا متفکر اور پریشان چہرہ دیکھ کر مجھے فوری طور پر ایک خیال آیا۔ میرا خیال ہے آپ اس کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ میں نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ کرتا تھا جی، وہ مایوس اور شکایت آمیز لہجے میں بولا۔ بڑی مشکل سے یہ نوکری ملی تھی، 6 مہینے بھی نہیں رہی۔ کیوں؟ میں نے محتاط لہجے میں کہا تاکہ میرے شوق اور تجسس سے وہ شک میں مبتلا نہ ہو۔ نکال دیا ہے تمہیں؟ نہیں جی، کمپنی ہی بند ہو گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا، یہ پرچون کی دکان ہے، مالک مر جاتے ہیں تو کوئی کمپنی بند ہوتی ہے؟ وہ بولا۔ نہیں، مالکوں کے وارث چلاتے رہتے ہیں، میں نے کہا، ورنہ مینیجر ہوتے ہیں، مالک ہو نہ ہو کاروبار جاری رکھتے ہیں۔ یہی تو مصیبت ہے جی، وہ بولا۔ میرے ہمدردانہ لہجے نے اسے اپنی پریشانی بیان کرنے پر مجبور کر دیا۔ مینیجر صاحب 2 ہفتے کے دورے پر باہر گئے ہوئے تھے۔ یہاں مالک کا کسی نے خون کر دیا۔ مینیجر کو کل آ جانا چاہیے تھا، مگر یہاں تو تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تم خواہ مایوس ہو رہے ہو، میں نے اسے تسلی دی۔ مینیجر آ جائے گا آج کل میں۔ رب جانے جی، آفس کی چابیاں ان کے پاس ہوتی تھیں یا مینیجر کے پاس، وہ بولا۔ ایک چلا گیا باہر، دوسرا اوپر۔ میں گھر چلوں، کل دیکھوں گا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش کچھ کم ہو گئی تھی۔ اس نے سر جھکایا اور تیز تیز قدموں سے روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ چند ہی قدم گیا ہوگا کہ اسے ایک اور شخص نے روک لیا جو نسبتاً عمر رسیدہ تھا۔ انہوں نے آپس میں کوئی بات کی۔ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا اور چل پڑا۔ دوسرا شخص تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا میرے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ وہ 40 سے زیادہ عمر کا فربا بدن آدمی تھا۔ آپ مجھے پرانے آدمی لگتے ہیں، میں نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ کب سے ملازم ہیں یہاں؟ وہ شخص چونکا۔ جی ہاں، 7 سال ہو گئے ہیں مجھے، میں یہاں اکاؤنٹنٹ ہوں۔ وہ شخص مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ کیا مینیجر کو کسی نے اطلاع نہیں دی کہ مالک کے انتقال کے بعد آفس بند پڑا ہے؟ اسے اپنا دورہ مختصر کر کے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے بڑے وقار و متانت کے ساتھ اپنے لہجے کو کچھ تحکمانہ رکھتے ہوئے کہا۔ لوگ آ کے واپس جا رہے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا اکاؤنٹنٹ صاحب؟ غلام علی جناب، وہ بولا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور یہ سب؟ میرا مطلب ہے آپ کا ان معاملات سے کیا تعلق ہے؟ وہ حد سے زیادہ تابعدار قسم کا غریب اور مسکین نظر آنے والا منکسر مزاج شخص تھا، کچھ نروس ٹائپ۔ اس کمپنی کے ایک مالک تھے وزیر خان، میں نے نگاہ روبرو رکھتے ہوئے کہا۔ ان سے واقف ہیں آپ؟ کیوں نہیں جناب، وہ تو بڑے مہربان تھے، میرے محسن تھے، اللہ جنت نصیب کرے ان کو۔ مجھے انہوں نے بڑے برے وقت میں سہارا دیا تھا۔ غلام علی نے کہا۔ میں بے روزگار تھا، 10 سال کی ملازمت کے بعد ایمانداری کے جرم میں مجھے نکال دیا گیا تھا۔ میں PWD میں ملازم تھا۔ میری بدقسمتی کہ مجھے اسٹور میں بھیج دیا گیا، میرے انکار کے باوجود۔ میں جانتا تھا یہ سازش ہے، وہاں سب کھاتے تھے اور خوب غبن کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے جیسا بنانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنا ایمان کبھی نہیں بیچا تھا۔ میں نے کھانے والوں کی شکایت کی، نیچے سے اوپر تک سب کو بتایا، مگر کچھ نہیں ہوا، الٹا میرے خلاف محاذ بن گیا۔ میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ انہوں نے مجھے متعدد الزامات میں ملوث کر دیا اور تحقیقات ان کی سپرد ہوئی جو نیچے والوں سے لے کر کھاتے تھے۔ انہوں نے مجھے خطرناک سمجھتے ہوئے بدعنوانی کا مرتکب قرار دیا اور برطرف کر دیا۔ میں نے مرحوم وزیر خان کو سب کچھ بتا دیا، وہ آدمی کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے کہا، فکر نہ کرو غلام علی، بندے کا خدا جب تک ہے اس کا رزق کون بند کر سکتا ہے۔ اگلے دن سے مجھے اتنی ہی تنخواہ پر نوکری مل گئی۔ آپ ان کے جنازے میں تو شریک ہوئے ہوں گے؟ میں نے کہا۔ اب اتنا بھی ہم نہ کرتے تو لعنت ہمارے انسان ہونے پر، اس نے الفاظ تلاش کرتے ہوئے کہا۔ آدمی احسان مند ہو، نمک کھایا ہو اس نے، اور اس میں اتنی شرافت بھی نہ ہو تو اس سے کتا ہونا اچھا۔
وہ ضرورت سے زیادہ باتونی اور جذباتی آدمی تھا اور غالباً بلڈ پریشر کا شکار۔ اچھا غلام علی صاحب، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے، کہیں بیٹھ کے۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ غائبانہ طور پر مجھ سے ضرور متعارف ہوں گے، میں سکندر بخت ہوں، مرحوم وزیر خان کا بیٹا۔ آپ؟ وہ چلایا اور اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آپ لندن سے آئے ہیں؟ مگر میں نے تو سنا تھا۔ آپ نے ٹھیک سنا تھا، میں نے کہا، لیکن جو کچھ سنا تھا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے آپ ایک سازش کا شکار ہوئے تھے، ایسے ہی میں بھی ایک سازش کے جال میں پھنس گیا ہوں، اور مجھے شبہ ہے کہ میرے والد مرحوم بھی کسی سازش کا شکار ہوئے تھے۔ میں اصل حالات پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور خاصا پر امید بھی ہوں، کیونکہ مجھے والد کے مخلص دوستوں کا تعاون حاصل ہے، اور کچھ میرے ہمدرد بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے۔ کیا آپ میری کچھ مدد کریں گے؟ کیوں نہیں جی اپنے سکندر صاحب، مجھ پر تو ایک احسان کا قرض ہے، میرا بال بال اس قرض میں بندھا ہوا ہے، اور میرے بیوی بچے بھی دعا دیتے ہیں اس نیک بندے کو جس نے مجھے ایسے وقت میں پناہ دی جب سارا زمانہ سمجھتا تھا کہ میں بے ایمان اور بدنیت ہوں، اور مجھے چپراسی کی جگہ رکھنے کو بھی تیار نہ تھا، کسی کو مجھ پر اعتبار نہ تھا۔ غلام علی نے جذباتی لہجے میں کہا۔ یہی پوزیشن آج میری ہے غلام علی، میں نے کہا۔ کانٹیننٹل شیزان قریب ترین ریسٹورنٹ تھا۔ چند منٹ بعد ہم اس کی پرسکون فضا میں مہکتی گرم چائے کا لطف اٹھا رہے تھے، اور میں اسے بتا رہا تھا کہ میرے اور میرے والد کے خلاف سازش کی نوعیت کیا ہے۔ میں نے اسے تمام واقعات نہیں سنائے، بلکہ وہی باتیں بتائیں جن کا تعلق میر وزیر اینڈ کمپنی کے حالات سے تھا۔ میں نے بتایا کہ کس طرح میر شرافت علی نے کاروبار میں ایک شریک کی حیثیت سے داخل ہو کے تمام کاروبار پر قبضہ کیا، کیسے میرے والد کو کسی نامعلوم طریقے پر بلیک میل کیا اور انہیں عضو معطل بنا کے الگ کر دیا۔ ان کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ وہ بیماری کی باعث معذور ہیں، اور ان سے اس بات پر دستخط لے کر ان کا منافع ہضم کر لیا گیا۔ کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو سکی، مگر وزیر خان مرحوم کوڑی کوڑی کا محتاج ہو کے اس کوٹھی میں معمولی ملازم کی حیثیت سے کام کرتے رہے جہاں سے ان کا جنازہ اٹھا۔ اس پرانے نمکخوار کے لیے یہ بات ناقابل یقین ثابت ہوئی کہ وہ کوٹھی جہاں وزیر خان کا انتقال ہوا تھا ان کی ملکیت نہیں تھی۔ تاہم میں نے اسے یقین دلایا کہ اب میں آ گیا ہوں تو سب معلوم کر لوں گا کہ ایسا کیوں ہوا۔ جیت اگر سچ کی ہوتی ہے تو مجھ پر قتل کا جھوٹا مقدمہ کرنے والے ناکام ہوں گے، اور میں نمک حراموں کو بے نقاب کر کے عبرتناک سزا دوں گا۔ مجھے اب شک نہیں، یقین ہے کہ وزیر خان مرحوم کے انتقال کا سبب گھٹیا کا مرض نہیں تھا جیسا کہ اب ان کے دشمنوں نے مشہور کیا ہے، بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ اس راز پر سے پردہ اٹھانے کے لیے میں نے عدالت میں درخواست دی ہے کہ لاش کو قبر سے نکال کے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ عدالت میں مجھے 3 گواہ پیش کرنے ہوں گے جو حلفیہ بیان دے سکیں کہ وہ تدفین کے وقت موجود تھے اور قبر کی نشاندہی کریں۔ ایک گواہ چراغ دین کا چوکیدار ہے۔ اگر دوسرا گواہ غلام علی ہو جائے تو صرف ایک اور گواہ کی کمی رہ جاتی ہے۔ اسے یقیناً علم ہوگا کہ جنازے میں اور کون لوگ شریک تھے اور کس کی گواہی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ غلام علی نے کہا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، کمپنی کے تمام پرانے نمکخوار میرے ساتھ ہوں گے اور مقررہ تاریخ پر گواہی کے لیے بھی حاضر ہو جائیں گے۔ غلام علی کے لیے انکشاف اتنا سنسنی خیز اور ناقابل یقین تھا کہ وہ احمقوں کی طرح منہ کھولے بیٹھا تھا، اور بار بار مجھے اس کو متوجہ کرنا پڑتا تھا کہ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ایک بار اس نے کہا، گولی مارو جی چائے کو سکندر صاحب، میرا تو خون کھول رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ مسئلہ جذبات پر قابو رکھ کے اور عقل سے کام لے کر حل ہوگا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ یہ سارا چکر اس لیے چلایا گیا تھا کہ مجھے اس کاروبار سے الگ کر دیا جائے۔ مرحوم وزیر خان کے بعد میں ہی کاروبار کا وارث ہوں، اور کچھ لوگ جو اس جائز کاروبار کی آڑ میں ناجائز کاروبار کر رہے ہیں اسی خوفزدہ ہیں کہ کہیں مجھے اس ناجائز کاروبار کی نوعیت کا علم نہ ہو جائے۔ وہ بھونچکا رہ گیا۔ یہ شک آپ کو کیسے ہوا جناب کہ کمپنی کوئی ناجائز کاروبار کر رہی ہے؟ غلام علی نے کہا۔ مجھے ایک پیشکش کی گئی تھی، میں نے سوچ کے کہا کہ میں کاروبار پر اپنے قانونی حق سے دستبردار ہو جاؤں تو مجھے ایک معقول رقم دی جائے گی، مجھے واپس لندن جا کے رہنے کا موقع فراہم کر دیا جائے گا، اور میرے خلاف تمام مقدمات بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ کس نے کی تھی یہ پیشکش؟ میر صاحب نے؟ غلام علی رضدارانہ انداز میں آگے جھک کے بولا۔ ہاں، میں نے پھر سوچ کر کہا، یہی سمجھ لو۔ اور اس کے بعد ان کو قتل کرا دیا گیا ہے نا، یہی بات؟ وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ کچھ ایسی ہی بات ہے۔ میں نے دلاور کے ذکر کو گول کر دیا۔ عدالت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مجھے تو لندن میں پارٹنر بننے کے لیے بھی کہا گیا تھا، یعنی میں مالک نہ رہوں، ان کا ایجنٹ بن کے ان کے ناجائز کاروبار میں شامل ہو جاؤں۔ ظاہر ہے میں نے انکار کر دیا، اور اب میں وراثت کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے مقدمہ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد کمپنی ویسے ہی چلے گی جیسے مرحوم وزیر خان کے زمانے میں چلتی تھی۔ یہ بتاؤ، میر شرافت علی نے کس کس کو برطرف کیا تھا؟ تمہارے سامنے وہ اپنے کون کون سے آدمی لایا؟ وہ کیسے لوگ ہیں؟
لوگ تو میر شرافت علی کے رویے سے بھی نہ لاتے ہیں۔ غلام علی نے کچھ دیر بعد بات شروع کی۔ ان کے ساتھ بہت ذلت کا سلوک کرتا تھا۔ وفاداری کا مطلب اس کے نزدیک غلامی تھا۔ وزیر خان مرحوم کہتے تھے تم سب اس عمارت کے ستون ہو۔ وہ سب کو اپنا ساتھی سمجھتے تھے، ملازم نہیں۔ ان کے زمانے میں مینیجر تھے الوی صاحب، ان کے مستعفی ہونے کے بعد یہ مینیجر آیا۔ یہ بھی بس میر شرافت علی ہی ہے، آدمی کو آدمی نہیں سمجھتا، کسی کی عزت نہیں کرتا۔ ظاہر ہے اس کی عزت بھی کچھ نہیں، سب ڈرتے ضرور ہیں مگر پیٹھ پیچھے گالیاں دیتے ہیں۔ جوان اور سمارٹ آدمی ہے لیکن عیاش ہے، پینے پلانے کا شوقین۔ شادی نہیں کی ہے مگر ہر وقت کسی نہ کسی کو ساتھ رکھتا ہے۔ ایک تو یہاں رہتی ہے سیکرٹری بن کے، سال بھر بعد رخصت کر دی جاتی ہے۔ بہت سے قصے مشہور ہیں کہ کس کس نے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئیں۔ اچھا، میں نے دلچسپی اور حیرانی سے کہا، کس بات پر بلیک میلنگ کرنے پر اتر آتی تھی وہ؟ بہت بھولے ہیں آپ سکندر صاحب، وہ ہنسا۔ اجی جب ایک جوان خوبصورت سیکرٹری ہر وقت کمرے میں رہے گی تو آخر کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ کس بات پر بلیک میلنگ کرے گی وہ؟ اچھا میں سمجھ گیا۔ کیا نام ہے ان مینیجر صاحب کا؟ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا۔ اور کتنا عرصہ ہوا ان کو آئے ہوئے؟ ان کو آئے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں، غلام علی نے کہا۔ گوا کے رہنے والے ہیں مسٹر ڈی سلوا، اسی زمانے میں پاکستان آئے تھے جب انڈین گورنمنٹ نے گوا کا الحاق کیا تھا، چاونی کے علاقے میں کہیں رہتے ہیں۔ اچھا غلام علی، مجھے تم سے مل کر اس لیے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم صحیح معنوں میں قابل اعتماد دوست ہو، بضمیر انسان ہو اور معاملات سے خاصے باخبر ہو۔ میں نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اگر تم واقعی اس احسان کا قرض اتارنا چاہتے ہو جو میرے والد نے تم پر کیا تھا تو مجھ پر احسان کر کے اتار سکتے ہو۔ وقتاً فوقتاً مجھے تم سے رابطہ قائم کرنا ہوگا اور وہ باتیں معلوم کرنا ہوں گی جو میں براہ راست معلوم نہیں کر سکتا۔ آفس میں یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جو وہاں میری موجودگی برداشت نہیں کریں گے تاوقتیہ کہ میں قانونی طور پر مالک بن کے قدم نہ رکھوں۔ اب تم ایک کام کرو، مجھے تمام نئے پرانے کارکنوں کے نام اور پتے لا دو۔ لیکن آفس تو بند پڑا ہے سر، اس نے پہلی بار مجھے سر کہا۔ ذہنی طور پر اس نے مجھے وزیر خان کی طرح کمپنی کا مالک مان لیا تھا۔ بھائی غلام علی صاحب، یہ سر ور نہیں چلے گا میرے ساتھ۔ میں نے کہا آپ والد کے ساتھیوں میں سے ہیں، وہ آپ پر اعتماد کرتے تھے اور آپ وفادار اور وزادار آدمی ہیں، میرے لیے آپ قابل تعظیم ہیں۔ مجھے صرف سکندر کہیے، آفس تو 1-2 روز میں کھل جائے گا۔ ہر دفتر کی طرح یہاں سٹاف کے بارے میں تمام قواعد کسی رجسٹر میں موجود ہوں گے۔ میرا خیال ہے یہ رجسٹر شروع سے اب تک وہی ہوگا۔ اس کی نقل بنانا ویسے تو مشکل ہوگا، اگر آپ فوٹو اسٹیٹ کاپی بنوا لیں تو آدھے گھنٹے میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ آپ کو رجسٹر باہر لانے میں دشواری تو نہیں ہوگی؟ دشواری کیسی سکندر صاحب؟ وہ بولا، سب میرے پاس ہے۔ اس میں لڑکیوں کے نام بھی ہوں گے نا؟ میں نے کہا، جو مینیجر کے ساتھ رہیں اور پھر بدنام ہو کے چلی گئیں یا نکالی گئیں۔ سب ہے جناب، پتہ، تقرری کی تاریخ، دفتر چھوڑنے کی تاریخ اور اسباب، استعفیٰ، برطرفی یا انتقال وغیرہ، یہاں تک کہ تاریخ پیدائش اور ولدیت بھی ہے۔ غلام علی نے کہا، اب میرا پتہ اور ٹیلی فون نمبر لکھ لو۔ میں نے کہا، ایک نمبر ہے SSP زامن رضوی صاحب کے گھر کا، دوسرا مسٹر عبدالودود منظر کا اور تیسرا مس رابعہ قاری کا۔ یہ دونوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور میرے مقدمات کے وکیل ہی نہیں، میرے کلاس فیلوز اور دوست بھی ہیں۔ واہ سکندر صاحب، اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس نے جیب سے ایک پرس نکالا، اس میں سے خستہ حال ٹیلی فون نمبر بک برآمد کی اور بہت سے نمبروں کی قطار کے آخر میں میرا نام اور میرے دیے ہوئے نمبر لکھ لیے۔ پھر اس نے ایک پرزے پر اپنا نام پتہ لکھ کے میرے حوالے کیا۔ میں تو غریب آدمی ہوں جی، گھر پر کوئی فون نہیں، لیکن میں نے جو فون نمبر لکھا ہے وہ میرے گھر کے قریب ایک کیمسٹ کا ہے، یہ میرے بھائی کی دکان ہے۔ میں نے پرزے کو دیکھا، اس پر انعام کیمسٹ کا فون نمبر تھا جو کرشن نگر میں سوری بلڈنگ کے پاس تھا، وہیں غلام علی کا مکان بھی تھا۔ میں نے پرزے کو احتیاط سے جیب میں رکھ لیا۔ پھر مجھے ایک اور بات یاد آئی، غلام علی، یہ کمپنی اب کس قسم کی مشینیں اور آلات بنا رہی ہے؟ میں نے کہا، فیکٹری کہاں ہے؟ فیکٹری تو بند نہیں ہوگی۔ فیکٹری کیوں بند ہوگی جناب؟ غلام علی نے کہا، اس کے مالک تو فوت نہیں ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، فیکٹری کا مالک کوئی اور ہے؟ آپ کو تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ جناب، فیکٹری اب شاہدرے میں ہے لیکن اسے 2 سال پہلے فروخت کر دیا گیا تھا۔ معلوم نہیں ایسا کیوں کیا گیا۔ پہلے ہم خود اپنی مشینیں اور آلات بناتے تھے اور باہر بیچتے تھے، خراد مشین، ڈرل مشین اور ان کے پرزے اور آلات۔ اب ہم صرف برآمد کرتے ہیں اور ایک طرح سے ڈسٹریبیوٹر رہ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے فروخت کے معاہدے میں کوئی ایسی شک ہو کہ کمپنی کے سوا کوئی ان مشینوں کو فروخت برآمد نہیں کرے گا۔ اگر فیکٹری واقعی بک چکی ہے تو معاہدے میں ایسی کوئی شرط نہیں رکھی جا سکتی جس کی روح سے نیا مالک اپنا مال ہمارے ذریعے سے نکالنے کا پابند ہو۔ میں نے مایوسی سے کہا، ممکن ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو، بیچنے کے بجائے فیکٹری کو کسی تیسرے پارٹنر کے سپرد کر دیا گیا ہو جو اپنے طور پر فیکٹری کے امور کا نگران ہو۔ فرض کرو میر شرافت علی نے کاروبار کے 3 حصے کر دیے اور ہر حصے کا نگراں الگ کر دیا، پروڈکشن الگ، سیلز الگ، اکاؤنٹس الگ۔ سیلز، مارکیٹنگ اور سیل پروموشن کا شعبہ اس نے اپنے پاس رکھا اور اکاؤنٹس کا ذمہ دار میرے والد مرحوم وزیر خان کو بنا دیا ہو، صرف دستاویزات اور حسابات پر دستخط کرنے کے لیے، کیونکہ اکاؤنٹس کے سربراہ کے پاس اپنی میز پر بیٹھ کے جمع تفریق کے
اعداد و شمار دیکھتے رہنے کے سوا کچھ کام نہیں ہوتا، اور یہ کام بھی ماتحت کرتے ہیں یا مشینیں کرتی ہیں۔ اہم شعبے پروڈکشن اور سیلز کے تھے۔ سیل پروموشن کے نام پر وہ دنیا میں ہر جگہ جا سکتا تھا، اپنے ایجنٹ مقرر کر سکتا تھا اور اس طرح اپنے رابطے استوار کر سکتا تھا تاکہ اس کا ناجائز کاروبار پھیلے۔ پروڈکشن والے مشینوں کی جگہ کچھ اور باہر بھیجتے ہوں گے۔ ناجائز کاروبار اسمگلنگ کا ہی ہو سکتا ہے، اور یہاں سے یورپ اور امریکہ کیا اسمگل کیا جا سکتا ہے؟ میری عقل تو اندازہ کرنے سے قاصر ہے جناب۔ غلام علی نے خشک حلق کو تر کرنے کے لیے تھوک نکلا۔ بلکہ معاف ہے، کتنے اطمینان سے میں یہاں ملازمت کر رہا تھا اور خوش تھا کہ رزق حلال کھا رہا ہوں۔ بدبختوں نے اپنے ساتھ میری عاقبت بھی خراب کی۔ اسمگلنگ؟ توبہ توبہ! تم نے نادانستگی میں ایسا کیا تھا غلام علی۔ خدا نیت کو دیکھتا ہے، اور تم اسمگلنگ میں ملوث نہیں ہوئے۔ میں نے کہا، یہاں سے نہ سونے کی اسمگلنگ ہوتی ہے، نہ ملکی مصنوعات کی، نہ آرٹ کی اور نہ نوادرات کی۔ ملک دشمن عناصر کرنسی کی اسمگلنگ کرتے ہیں، اور سماج دشمن بلکہ انسانیت دشمن عناصر منشیات کی اسمگلنگ۔ منشیات میں خطرات زیادہ ہیں، مگر یہی کاروبار اتنے منظم پیمانے پر ہوتا ہے اور اس میں منافع بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ چرس، حشیش، ہیروئن کے دھندے میں لاکھوں سے کروڑوں بنائے جاتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ مشینوں کے کریڈ کسی طرح منشیات باہر بھیجنے کے لیے استعمال ہو رہے ہوں۔ یا میرے معبود! غلام علی نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کے فریادی لہجے میں کہا، مجھے ہر آفت سے بچا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا والی وارث تو ہی ہے۔ گھبراؤ نہیں غلام علی، اطمینان سے کام کرتے رہو جیسے آج تک کرتے آئے تھے۔ میں نے کہا، اب تک تم بے خبری کے اندھیرے میں تھے، اب خدا نے تمہیں موقع دیا ہے کہ اس برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی عقل اور توانائی کا صحیح استعمال کر سکو۔ تم میرے ہاتھ مضبوط کرو، انشاءاللہ تم کو اس کا صلہ ملے گا، خدا کی طرف سے بھی، اور میں سے صلہ تو نہیں کہوں گا، لیکن میں کامیاب ہوا کہ مجھے پرانی وزیر خان اینڈ کمپنی قائم کرنے کے لیے ایک مخلص، ایماندار اور قابل اعتماد ٹیم کی ضرورت ہوگی جس کی کمان تم کرو گے۔ تقدیر نے ساتھ دیا اور میں مالک بنا تو تم مینیجر بنو گے۔ غلام علی کا چہرہ فرتے جذبات سے تمتمانے لگا۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ، اس نے بمشکل تمام کہا۔ میں نے جو کام بتائے ہیں یاد رکھنا۔ فون تم کسی بھی وقت کر سکتے ہو اور پیغام چھوڑ سکتے ہو اگر میں نہ ملوں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں یہ بتاؤ، تمہیں کچھ معلوم ہے فیکٹری کا مالک کون ہے؟ جی۔ اس نے پھر جیب میں سے وہی اڑے ہوئے رنگ والا چرمی پرس نکالا۔ ان کا یہ کارڈ ہے، اس میں سب کچھ ہے، نام، پتہ، فون نمبر۔ کارڈ پر نظر ڈالتے ہی میری نگاہوں کے سامنے ایک خیرہ کن روشنی آ گئی۔ پھر دوسری سرچ لائٹ کی چکا چوند نے میرے سامنے اندھیرے کی چادر تان دی، اور اس چادر سے ایک ہاتھ نکلا جو نائلون کی ڈور سے بندھی ہوئی کار کی سخت گیند کو بڑی مہارت سے ایک دائرے میں گردش دے رہا تھا۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ کارڈ پر لکھا تھا، چودھری دلاور، پروپرائٹر، MWD انجینئرنگ کمپلیکس۔